لفظ مسالہ کے آخر میں الف ہے یا ہائے مختفی ہے۔ ناظرین، کھانے کو مزیدار یا چٹپٹا بنانے کے لیے اس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں انہیں مسالہ یا مسالہ کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کا ایک املا مسالہ بھی ہے۔ لوگ اسے مسالہ الف سے اور ہائے مختفی سے بھی لکھتے ہیں۔ اس معاملے میں دہلی والے اس کی اصل یعنی عربی کی طرف جاتے ہیں اور مسالہ یعنی آخر میں ہے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ لکھنؤ والے اس صورت کو بہتر سمجھتے ہیں جو فارسی اور اردو میں رائج ہو چکی ہے، یعنی مسالہ اختتام میں الف کے ساتھ۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ مسالہ جمع ہے مصلحت کی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مصلحہ کا مخفف ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اردو میں گرم مسالہ وغیرہ اور سامان عمارت کو بھی مسالہ کہا جاتا ہے۔ آزاد کا تعلق دہلی ہی سے تھا، لہٰذا انہوں نے مسالہ کو ترجیح دی۔ فرہنگ آصفیہ نے لفظ مسالہ کو لکھ کر یہ بتایا ہے کہ صحیح مسالہ ہے، اور پھر مسالہ کے تحت اس کے معنی تفصیل سے دیے گئے ہیں، اگرچہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مصلحت کی جمع ہے اور اس کے معنی بھلائیاں، نیکیاں وغیرہ ہیں۔ معنی کے ذیل میں فرہنگ آصفیہ میں مصالح کے ایک معنی لکھے ہیں سامان عمارت، جیسے مٹی گارا۔ معنی کی دوسری شق میں لکھا ہے پیاز، ادرک، لہسن، دھنیا وغیرہ جو گوشت میں ڈالا جاتا ہے وہ مسالہ کہلاتا ہے، اور جب لونگ، الائچی، زیرہ، سیاہ مرچ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اسے گرم مسالہ کہا جاتا ہے، یعنی آخر میں ہے آئے گا۔ فرہنگ آصفیہ کے مؤلف سید احمد دہلوی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ دہلی کے تھے، اس لیے اس میں مسالہ پر زور دیا ہے، لیکن فرہنگ آصفیہ کی تالیف کے 100 سال سے زائد ہو گئے ہیں۔ لکھنؤ میں لکھی گئی ایک معروف لغت جو کہ نور اللغات کے نام سے معروف ہے، نور اللغات نے لفظ مسالہ کا اندراج ہی نہیں کیا، اور یہ لفظ نور اللغات میں صرف سین کے املا کے ساتھ یعنی میم صاد الف لام ہے کی بجائے میم سین الف لام الف کی صورت میں ملتا ہے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے نور اللغات نے تقریباً وہی الفاظ دہرا دیے ہیں جو امیر مینائی نے نور اللغات کے مؤلف نور الحسن نیر کے نام اپنے ایک خط میں لفظ مسالہ اور مسالہ پر بحث کرتے ہوئے لکھے تھے۔ امیر مینائی کی رائے کا خلاصہ کچھ یوں کیا جا سکتا ہے کہ لفظ مسالہ عربی کے لفظ مسالہ کی اردو یا ہندی صورت ہے۔ عربی میں یہ مصالحت کی جمع ہے، فارسی والے بطور واحد استعمال کرتے ہیں، اور کسی چیز کے لوازمات کو یا تیاری میں درکار ضروری چیزوں کو مسالہ کہا جاتا ہے، یعنی میم سین الف اور لام الف لا، مسالہ۔ چونکہ امیر مینائی کا تعلق بھی لکھنؤ سے تھا، اس لیے انہوں نے بھی لفظ مسالہ کو ترجیح دی ہے بجائے مصالح کے۔ البتہ اردو لغت بورڈ کی لغت میں یہ لفظ 2 الگ الگ مقامات پر درج ہیں، ایک بار مسالہ یعنی سین الف اور لام الف کی صورت میں، اور دوسری بار مصالح یعنی میم صاد الف لام زبر ہے لا اس شکل میں، مگر یہ وضاحت نہیں دی گئی کہ کون سا درست ہے یا کس کو ترجیح حاصل ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ بورڈ نے مصالح لام کے نیچے زیر کے اندراج میں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ مصلحت کی جمع ہے، اور مصالح یعنی لام پر زبر کے اندراج میں اسے مسالہ یعنی میم سین الف لام الف کے معنی میں لکھا ہے۔ تاہم لکھنؤ کے بیشتر لغت نویسوں اور شعراء نے اس کا املا سین کے ساتھ اور آخر میں الف کے ساتھ کیا ہے، یعنی مسالہ لکھا ہے۔ یہاں تک کہ منیر شکو آبادی، جن کی شعری تربیت ناسخ اور رشک جیسے لکھنوی شعراء نے کی تھی، انہوں نے اپنی ایک غزل میں کالا اور پالا کے قافیے کے ساتھ مسالہ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا املا چاہے جو بھی کیا جائے، اس کا تلفظ کالا اور پالا ہی کی طرح یعنی مسالہ کیا جاتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کا املا بھی اس کے تلفظ کے مطابق کیا جائے اور اسے مسالہ لکھا جائے۔ اب مسالہ کے معنی کیا ہیں؟ پہلے معنی تو یہ ہیں نمک، مرچ، پیاز، لہسن، ادرک، دھنیا وغیرہ لوازمات جو سالن میں ڈالے جاتے ہیں، انہیں مسالہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بنت وغیرہ جن سے کپڑوں کی چمک دمک زیادہ ہو، اس کے علاوہ گوٹا کناری، ٹھپا وغیرہ۔ تیسرے معنی ہیں جو کہ معمار استعمال کرتے ہیں، تعمیری سامان عمارت جیسے مٹی، گارا وغیرہ، اس کے لیے بھی مسالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زمین کے اندر پانی میں پائی جانے والی جو چیزیں ہیں بیشتر چشموں کے پانی میں گھلی ہوئی ہوتی ہیں، مثلا چونا، لوہا وغیرہ، انہیں بھی مسالہ کہا جاتا ہے۔ کئی اشیاء کا مرکب یا آمیزہ، اسے بھی مسالہ کہا جاتا ہے۔
کنایتاً سامان اسباب کو بھی مسالہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دھنیے کے، خربوزے وغیرہ کے بیج جو محرم میں کھائے جاتے ہیں، فرہنگ آصفیہ میں یہ بھی درج ہے۔ بازاری معنوں میں ناخیز عورت، پٹاخہ، فرہنگ آصفیہ میں یہ معنی بھی درج ہے۔ اس کے علاوہ بندوق وغیرہ میں بھرے جانے والا جو بارود ہے اسے بھی مسالہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی جیسے جید عالم زبان بھی اس بات کے قائل تھے کہ اس کو اردو میں مسالہ یعنی میم سین الف لام الف ہی لکھنا چاہیے۔ عبدالستار صدیقی نے اس ضمن میں جو کچھ لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس لفظ کو مسالہ لکھنا چاہیے، کیونکہ مصالح تو مصلحت کی جمع ہے، اور ہمارے لفظ یعنی ہم اردو میں جن معنوں میں لفظ مسالہ استعمال کرتے ہیں ان کو ان معنوں سے اصلاً تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا مزید یہ کہ مصالح کا تلفظ بھی مختلف ہے، یعنی مصالح، یہی حال مصالحہ کا ہے، یعنی ہے کے بعد ہائے مختفی لگا دیا جائے، اس کا بھی تلفظ مختلف ہے، یعنی یہ مصالحہ بن جائے گا۔ بلکہ عربی میں مصالحہ یا مصالحہ کے معنی تو مصالحت کے ہیں، یعنی دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کا جو معاملہ ہوتا ہے اسے مصالحت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رشید حسن خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسے مسالہ لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس لفظ کے آخر میں ہائے مختفی یعنی ہے لکھتے ہیں، اور اس طرح اس کا املا مسالہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب ہندی وغیرہ کا یا سنسکرت کا کوئی لفظ اس طرح لکھا جائے تو اس کے بعد ہائے مختفی نہیں آئے گا بلکہ الف آئے گا۔ اس لیے رشید حسن خان بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے اور اسے مسالہ یعنی آخر میں الف ہی لکھنا چاہیے، چاہے آپ مسالہ کو جن بھی معنوں میں استعمال کریں۔ اس طرح پان کی بجائے الائچی، لونگ اور چھالیہ وغیرہ ملا کر جو مرکب بنایا جاتا ہے اسے بھی مسالہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور معنی بھی ہے، یعنی کسی مقالے یا کتاب کی تیاری میں جو لوازمات یا مواد درکار ہوتا ہے اسے بھی مسالہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً فلاں کتاب کا مسالہ تیار ہے۔ مختلف مرکبات سے تیار کردہ جو تیل ہوتا ہے اسے بھی مسالے کا تیل کہا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے۔ تو بہت سے احباب نے اس حوالے سے استفسار کیا تھا، تو سوچا کہ مسالہ ہائے مختفی کے ساتھ، مسالہ الف کے ساتھ، اس کے علاوہ مصالح جو کہ عربی سے ہے اور مصالحہ جو کہ ہم عموماً لکھتے ہیں جو کہ غلط ہے، اس کے حوالے سے تفصیل بتا دی جائے۔ خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ ماہرین کی رائے میں موجودہ دور میں مسالہ یعنی میم سین الف لام الف کو ترجیح حاصل ہے، اور اس لفظ کے جن مرکبات کا ہم ذکر کر چکے ہیں ان میں مسالہ ہی لکھنا چاہیے۔ اسی طرح گرم مسالہ، 12 مسالے کی چاٹ، فلاں کمپنی کے مسالے اور مسالے دار لکھنا چاہیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں۔ طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔